لا شریک لک۔ ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ عمرہ اور حج کے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ نمبرات لگاتار آپ کے ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، ان نمبرات کو نوٹ کر کے آپ پروگرام میں کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کے سوالات ہیں سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بات کا بس خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال پوچھیں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے، آپ کی بات ہو جائے، اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں اور پھر جو ہے اس کا جواب ٹی وی پر سن سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعارف کرواتا چلوں جو ہمارے ساتھ آج دو مہمان جڑے ہیں۔ پہلے مہمان ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب، صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے پروگرام فضائل حج میں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان تھوڑی دیر میں ہی جڑ جائیں گے، افضل مینگلوری صاحب جو رڑکری اتراکھنڈ سے جڑیں گے۔ جیسے ہی وہ جڑیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو حمد اور نعت ضرور سنوائیں گے۔ تو چونکہ پروفیسر علیم اشرف جیسی صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تو مولانا صاحب سب سے پہلے ہمارا سوال آپ سے یہی ہے کہ حج کے ارکان کی حکمت کیا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم۔ حضرات ناظرین کرام، اسد اللہ مساکم، حج اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور صاحب استطاعت کے لیے حج کرنا۔ تو اس کی فرضیت یقینی اور حتمی ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائر اسلام سے باہر ہے، اور استطاعت کے باوجود بھی حج نہ کرنے والا جو ہے وہ گنہگار ہے۔ حج ایک عظیم الشان عمل ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ جس خدائے وحدہ لا شریک نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے، جو زمین و زمان اور مکان اور مکانیات سے پاک اور ماورا ہے، اس کے گھر کی زیارت کی شرف حاصل ہوتا ہے، اس کے گھر کی زیارت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے بڑا ایک بندے کے لیے کوئی جو ہے حسین تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پالنہار کے گھر کی زیارت کرے، وہ اپنے خالق و مالک کے گھر کی زیارت کرے، اس گھر کی زیارت کرے جس کو اس خدائے رب العزت نے اپنی طرف نسبت دی ہے، جو مکان اور مکانیات سے بے نیاز ہے، مستغنی ہے۔ حج ایک روحانی سفر کا نام ہے، حج ایک احساس کے سفر کا نام ہے، جذبات کے سفر کا نام ہے۔ حج جو ہے بندہ جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلتا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کی عبادتیں یا تو مالی ہوتی ہیں جیسے کہ زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ، یا بدنی ہوتی ہیں جیسے روزہ اور حج، روزہ اور نماز۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، یعنی آپ اس میں مال بھی خرچ کرتے ہیں اور زحمتیں بھی اٹھاتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، کلفتیں بھی اٹھاتے ہیں، مشقتیں بھی برداشت کرتے ہیں۔ تو گویا جو اسلام کی دوسری عبادتیں ہیں جیسے نماز اور روزہ، یہ صرف بدنی عبادت ہے، اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے یہ صرف مالی عبادت ہے، اس میں بدن کو کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ مگر حج ایک ایسی عبادت ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، یعنی دونوں قسم کی عبادتوں کا جامع ہے۔ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے، وفور شوق میں نکلتا ہے، جذبات کے سیلاب کے درمیان نکلتا ہے، اور ایک خاص مقام آتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تم اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اپنے پیدا کرنے والے کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، لہٰذا تم ایک ایسا لباس پہن لو کہ اس کی بارگاہ میں جانے والا ہر فرد اس لباس میں ملبوس ہو۔ تو گویا ہم اپنے روزمرہ کے کپڑے اتار دیتے ہیں، میقات کے مقام پر پہنچ کر روزمرہ کے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ دراصل یہ ایک علامت ہے، یہ ایک سمبل ہے
کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ترک دنیا کر کے جا رہے ہیں. ہم صرف گھر کے کپڑے نہیں اتارتے ہیں بلکہ ہم دنیا کی تمام مصروفیات, دنیا کے تمام جھمیلے, دنیا کی تمام جو ہے شغف جو ہے ان سب کو ترک کرتے ہیں. اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہم روزمرہ کے کپڑے اتار کر ہم احرام باندھتے ہیں, ایک سفید رنگ کی چادر باندھتے ہیں, اس لیے کہ خدائے وحدہ لا شریک کے یہاں جانے والا جو ہے وہ اس کے شائن شان تو کوئی لباس پہن ہی نہیں سکتا ہے, بلکہ اس کی شائن شان لباس تو ہماری وسعتوں کے باہر ہے. لہٰذا ہم اتنا سادہ لباس پہنتے ہیں کہ جو سلا بھی نہیں ہوتا ہے, جو رنگدار بھی نہیں ہوتا ہے, جو بہت ہی قیمتی اور چمکدار نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ ایک سادگی کا پیکر بن کے ہم جاتے ہیں اپنے رب کے سامنے جو ہمارے تمام ظاہر و باطن سے باخبر ہے. پھر ہم مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں, ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. یہ طواف بھی ایک سمبولک چیز ہے. وہ اس کی دلالت جو ہے طواف کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں ویسے ہم اللہ کی شریعت کا طواف ساری زندگی کرتے رہیں گے. یہاں سے واپس جانے کے بعد جو ہے وہ شریعت کا طواف بند نہیں کریں گے اور ہماری زندگی ہمیشہ شریعت کے محور کے چاروں طرف گھومتی رہے گی. اس کے بعد طواف کے بعد جو ہے 7 بار طواف ہوتا ہے. اس کے بعد مقام ابراہیم پر ہم نماز پڑھتے ہیں. چونکہ یہ تمام حج کے ارکان سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سنتوں پر مبنی ہے. لہٰذا ہم جہاں سے حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی تھی وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اس کی بھی حضرت ابراہیم سے جڑنے کے لیے یہ علامت ہے. یہ بھی ایک سمبولک ہے کہ ہم اپنے آپ کو, اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے, کوئی نیا دین نہیں ہے, یہ وہی دین ہے جو انبیاء کرام لے کر آئے, جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے. تو حضرت ابراہیم سے اپنے کو مربوط کرنے کے لیے ہم وہاں جا کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. پھر وہاں سے نکل کر آب زمزم کا پانی پیتے ہیں اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں. سعی کا معنی ہے کوشش کرنا. یہ ایک علامتی عمل ہے. یہ حضرت حاجرہ کی سنت بھی ہے اور اس کے ساتھ سعی کا اپنا ایک معنی بھی ہے کہ جس طرح ہم صفا اور مروہ کے درمیان کوشش کر رہے ہیں ایسے ہی دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں گے, دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں گے, دین کی تبلیغ کے لیے کوشش کریں گے اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد ہم قصر کر کے یا حلق کر کے, سر مڈا کر یا بالوں کو چھوٹا کر کے اپنا عمرہ پورا کرتے ہیں. پھر وہیں جو ہے مکہ مکرمہ میں قیام کرتے ہیں, روزانہ جو ہے بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں, نمازیں وہاں ادا کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, ملتزم سے لپٹتے ہیں, مستجاب کے پاس جا کے دعائیں کرتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, مستجار کے پاس جا کے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں, میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں, حتیم میں داخل ہو کر عبادت کرتے ہیں. چونکہ حتیم کعبہ ہی کا حصہ ہے لہذا حتیم میں داخل ہونے والا گویا کعبے میں داخل ہونے والا ہے. باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جو ملتزم ہے اس سے لپٹتے ہیں اور اس طرح لپٹتے ہیں گویا ہم اپنے مالک کے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, ان گناہوں کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں. اس کے بعد مکہ مکرمہ میں آتے جاتے رہتے ہیں, بار بار جو ہے طواف کرتے ہیں, حرم میں رہتے ہیں, حرم کی برکتوں سے مستفید ہوتے ہیں. اس کے بعد 8 تاریخ کو, آج ذی الحجہ کو احرام باندھ کر, نئے سرے سے احرام باندھ کر, چونکہ عمرہ کا احرام ہم نے حلق کے بعد کھول دیا تھا, نئے سرے سے احرام باندھ کر مینا جاتے ہیں. 8 تاریخ کو مینا میں ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. اس کے بعد عرفات میں جاتے ہیں. عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کر کے وہاں قیام کرتے ہیں. یہی حج کا رکن اعظم ہے. عرفات کا وقوف جو ہے اسی کا نام حج ہے. یہی سب سے اہم اور بڑا جو ہے وہ فریضہ ہے. وہاں رکتے ہیں. اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ آتے ہیں, وہاں عشاء اور مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد وہاں طلوع شمس سے پہلے تک وقوف کرتے ہیں. پھر وہاں سے نکل کر مینا آتے ہیں, وہیں کنکریاں بنتے ہیں اور اس کے بعد آ کے جمرہ عقبہ پر جو ہے کنکریاں مارتے ہیں. اس کے بعد قربانی دیتے ہیں. قربانی دے کر جو ہے ہم حلق یا سر مڑاتے ہیں یا بال چھوٹے کرتے ہیں. اس کے بعد آ کے بیت اللہ شریف میں پھر واپس آتے ہیں, مکہ مکرمہ میں حرم میں آتے ہیں, وہاں طواف زیارت کرتے ہیں. یہ دوسرا فریضہ ہے حج کا. طواف زیارت کرنے کے بعد ہم پھر مینا جو ہے وہ لوٹ جاتے ہیں اور وہاں 3 دن مزید قیام کرتے ہیں اور ہر دن ہے رمی جمرات کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. جب تک مدینے میں مکے میں اللہ رکھے, مکہ مکرمہ کی بہاروں سے مستفیض ہوتے ہیں, وہاں کی برکتوں سے استفادہ کرتے ہیں اور جب روانہ ہونے لگتے ہیں تو پھر اللہ کے گھر کا آخری طواف کر کے جو ہے ہم واپس لوٹ آتے ہیں اور اس طرح ہمارا حج جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. جی, بہت بہت شکریہ
प्रोफेसर मौलाना अलीम अशरफ जायसी साहब, आपने मुख्तसर वक्त में बता दिया कि आज़मीन जब जाते हैं तो उनको क्या क्या करना चाहिए। ये सारी तस्वीर जो इस बार आज़मीन जा रहे हैं सफ़र हज पर या वहाँ पर पहुँच चुके हैं उनको क्लियर हो गई होगी, और जो हमारे और दिगर नाजरीन हैं जो हज पर जाना चाहते हैं या उम्रा करना चाहते हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। और नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया था कि हमारे दूसरे मेहमान अफजल मैंगलोरी साहब भी जुड़ने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अफजल मैंगलोरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज में जुड़ गए हैं, और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए एक अच्छा सा कलाम पेश करें। अफजल मैंगलोरी साहब। ये बहुत बहुत मैं मादरत चाहूँगा कि आप जब वहाँ पर दूर के दरबार में जब जाते हैं, मेरे भी ये हाजिरी का मुझे शरफ हासिल हुआ, तो वहाँ पर अक्सर शरीफ सलाम भी पेश करते हैं जी। मैंने जो सलाम लिखा जो हमारे आज़मीन हैं उनके लिए एक पेश कर रहा हूँ जी। कि गुलाम बनकर खड़ा हुआ का हुजूर मेरा सलाम ले लो, गुलाम बनकर खड़ा हुआ का हुजूर मेरा सलाम ले लो, लिए दुरूदों का मैं हूँ तोहफा, हुजूर मेरा सलाम ले लो, लिए दुरूदों का हूँ मैं तोहफा, हुजूर मेरा सलाम ले लो, गुलाम बनकर खड़ा हुआ और शरफ ज़ियारत का दे दिया है, ये खास मुझ पर करम किया है, शरफ ज़ियारत का दे दिया है, ये खास मुझ पर करम किया है, बुलाया मुझको दो शहर तैबा, हुजूर मेरा सलाम ले लो, बुलाया मुझको दो शहर तैबा, और उमर अबू बकर और उस्मान तुम्हारे जो प्यारे प्यारे हैं सब सहाबा, उन्हीं का देता हूँ मैं वसीला, हुजूर मेरा सलाम ले लो, उन्हीं का देता हूँ मैं वसीला, और तमाम अज़वाज ताहिरा का खतीजा बीबी वायशा का है वास्ता, बेटी फातिमा का है वास्ता, बीबी फातिमा का, हुजूर मेरा सलाम ले लो, गुलाम बनकर खड़ा हुआ का, और दुआएं हाजात तो मग़फ़िरत की जो दर पे लाया है आज अफ़ज़ल, कबूल कर लो ये इस्तिग़ासा, हुजूर मेरा सलाम ले लो, कबूल कर लो ये इस्तिग़ासा, हुजूर मेरा सलाम ले लो, गुलाम बनकर खड़ा हुआ का, हुजूर मेरा सलाम ले लो, लिए दुरूदो का मैं हूँ तोहफा, हुजूर मेरा सलाम ले लो। जो भी आज़मीन हज सुने हैं अफजल मंगलोरी का ये सलाम आप पेश फरमा दें। मैं इसी गरज से कि न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए से मैं तमाम आज़मीन से दुआ करता हूँ। जी इरशाद।
غلام بن کر کھڑا ہوا آقا، نجات و بخشش کا اور کرم کا خدا کے بعد اس غلام کو بھی، نجات و بخشش کا اور کرم کا خدا کے بعد اس غلام کو بھی، تمہیں پہ سرکار ہے بھروسہ، حضور میرا سلام کیا بات، ہے بہت خوب افضل منگلوری صاحب۔ غلام بن کر کھڑا ہوں آقا۔ بہت بہت شکریہ افضل منگلوری صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین اب کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں، جی سوال محمد امین میرا نام۔ جی یہ بتائیے ہمیں کون سی عمر ٹھیک ہے حج کے لیے، کس عمر میں جانا ٹی وی چاہیے؟ کی آواز بند کر دیجئے پھر سوال کیجئے۔ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، آپ کی آواز ایکو آ رہا۔ جی ہاں یہ بتائیے کون سی عمر صحیح رہتی ہے حج کے لیے، حج کے لیے کون سی عمر صحیح ہے، کس عمر میں جانا چاہیے حج کے لیے؟ جی ٹھیک، اور کوئی سوال؟ نہیں سر۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے کشمیر سے کال کیا۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد سالار گوڑا سر اورنگ آباد۔ محمد سالار صاحب، جی خیر مقدم آپ کا پروگرام میں، سوال کیجئے۔ سر دو سوال ہے۔ جی پہلا سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سر ہم لیڈیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جی جیسے لیڈیز کو قبرستان میں جانے سے روکتے ہیں، جی اس کے بعد میں جنازے کو کھاندہ دینے سے روکتے ہیں، اور حج پہ جانے سے اکیلی لیڈیز کو ہم روکتے ہیں، جی تو اس کی وجہ کیا ہے یہ ٹھیک۔ جاننا چاہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جیسے اولاد صاحب نصاب ہے، پیسے والی ہے، جی اور ماں باپ غریب ہے، اگر کبھی اولاد اپنے ماں باپ کو حج نہیں کراتی ہے تو کیا وہ گنہگار جی، ہونا؟ اور کوئی سوال آپ کا؟ ایک نعت کی فرمائش ہے سر۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ محمد سالار صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہبلی کرناٹک شہر سے۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ ہلو، ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کیجئے۔ ہاں میں مشتاق ہبلی کرناٹک سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی ہاں ہلو، سوال پوچھیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہمارے بہن ان کی عمر 62 سال ہے، جی۔ وہ آج کو جا سکتے ہیں محروم نہیں رہے تو؟ آپ کی بہن جن کی عمر 62 سال ہے وہ ہاں، کیا حج میں جا سکتی ہیں یا نہیں، یہ پوچھنا چاہ رہا ہے۔ ہاں ابھی ان کے شوہر حیات ہیں نہیں، ہاتھ نہیں ہے، تو ان کے بیٹے ہیں، کس کے ساتھ جانا چاہ رہی ہیں، اکیلے؟ وہ اکیلے جا سکتے ہیں کیا؟ نہیں محروم نہیں ہے کوئی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی پروفیسر علیم اشرف جاسی صاحب پہلا سوال لے لیتے ہیں۔ کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ حج کس عمر میں جانا چاہیے، کس عمر میں حج کر سکتے ہیں؟ میرے عزیز، حج جو ہے یہ ایک فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو صاحب استطاعت ہیں ان کو زندگی میں ایک بار حج کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ جی یہ اسلام کی اہم بنیادوں میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے حج کرنے کی استطاعت ہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی بن کے مرے یا عیسائی بن کے مرے۔ گویا حج کرنا جو ہے وہ بے حد ضروری فریضہ ہے، اور جب جس کے اوپر فرض ہو، استطاعت رکھتا ہو، استطاعت کا مطلب اس کے پاس مال ہو، اس کے پاس صحت ہو، اس کے پاس جو ہے وہ کوئی بیماری نہ ہو، تو ایسے ہر شخص کو حج کرنا چاہیے۔ اور عمر ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بالغ ہونا چاہیے اپنا حج فرض ادا کرنے کے لیے، حجۃ الاسلام جسے کہتے ہیں اسے ادا کرنے کے لیے اس کا بالغ ہونا بھی شرط ہے، چونکہ بالغ ہی پر حج فرض ہے، بلوغت سے پہلے وہ حج فرض نہیں ہے۔ لہذا بالغ ہونے کے بعد جس انسان کے پاس استطاعت ہوگی اس پر حج فرض ہو جائے گا۔
اور ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ جب نوجوان ہو, اچھی صحت ہو, تبھی بھی حج کریں, چونکہ جو ہے اس صحت کو آپ غنیمت جانیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب بیماری آ کے ہم سے وابستہ ہو جائے اور ہم حج کرنے کے قابل نہ ہوں. لہٰذا جو ہے یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ اگر کسی انسان پر حج فرض ہو گیا ہے, وہ صاحب استطاعت ہو گیا ہے, تو وہ جلد از جلد اس فریضے کی ادائیگی کی کوشش کریں. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اور اورنگ آباد سے محمد سالار صاحب نے سوال کیا تھا کہ خواتین کو نہ تو قبرستان میں جانے کی اجازت ہے, نہ نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت ہے, اور اکیلے حج پر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ جی یہ دراصل بنیادی بات یہ ہے کہ اس سوال کو غلط طور پر پیش کیا جاتا ہے. جی سمجھے, نماز کی ادائیگی کرنا, نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے. جی نماز جو ہے یہ فرض ہے, جماعت جو ہے وہ اس میں واجب ہے. تو گویا یہ ڈیوٹی ہے. اس کو اس طرح سے پوچھیے کہ عورتوں کو اس ڈیوٹی سے ایگزمپٹڈ کیسے کر دیا گیا؟ جی ہاں, یہ واجب سے ان کو جو ہے فرصت کیوں دے دی گئی؟ سوال یہ ہے. جی. یہ نماز پڑھنا یہ کوئی رائٹ کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ڈیوٹی کی بات ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے خواتین کو, چونکہ ان کے گھر میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں, بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے, لہٰذا ان پر نماز تو فرض کی ہے مگر جماعت ان پر فرض نہیں کی ہے, تاکہ وہ اللہ جانتا ہے کہ ہماری یہ بندی جو ہے بچوں کی تربیت میں, بچوں کی جو ہے دیکھ ریکھ میں, نگہداشت میں, گھر کے کاموں میں وہ مصروف رہتی ہے. وہ ان کاموں کو ادائیگی نہیں کر سکتی ہے, کاموں کی ادائیگی نہیں کر سکتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے ایگزمپٹ کیا ہے. یہ اللہ کی رحمت, اللہ کی جو ہے وہ کا فضل ہے جو اپنے کمزور بندوں کے لیے ہوتا ہے. لہٰذا یہ اس کو یہ سوال نہ کیجیے کہ ان کو جماعت میں جانے کا یا قبرستان جانے کا انہیں جو ہے موقع کیوں نہیں دیا جا رہا, بلکہ وہاں جانے سے ان کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے کہ ان کو یہ ذمہ داری سے فرصت دے دی گئی ہے. جی. اس سوال کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ والدین غریب ہیں لیکن ان کے بیٹے جو ہیں برسر روزگار ہیں اور ان کی وہ اتنی استطاعت ہے کہ اپنے والدین کو حج کروا سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر حج نہ کروائیں تو ایسی صورت میں والدین کیا کریں؟ سر پھر آپ سوال ہے کہ کسی ہمارے بیٹے کے صاحب استطاعت ہونے سے ظاہر سی بات ہے بیٹا ہی, اس پر زکوٰۃ بھی اس پر واجب ہے, جی اس پر حج کرنا بھی واجب ہے. سمجھے, نہ اس کی طرف سے کسی پر زکوٰۃ دینا واجب ہے, نہ اس کی طرف سے کسی کو حج کرنا واجب ہے. لہٰذا اگر وہ اپنے والدین کو کراتا ہے تو یہ بیٹے کی سعادت مندی کی بات ہے, مگر بیٹے کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کو کرائے یا اپنے رشتہ داروں کو کرائے یا اپنے محلے والوں پر, غنی پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے محلے والے کو کرائیں. یہ حج انڈیویجول مسلمان پر فرض ہوتا ہے جو صاحب استطاعت ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اور ہبلی کرناٹک سے سوال کیا تھا کہ ان کی بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کی بہن کی عمر جو ہے 62 سال ہے اور وہ حج پر جانا چاہتی ہیں, لیکن چونکہ ان کے شوہر نہیں ہیں تو ایسی صورت میں وہ کیا اکیلے حج پر جا سکتی ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورت کو 3 دن سے زیادہ کے سفر کے لیے محرم کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی عورت بغیر محرم کے اگر حج کرنے کے لیے جاتی ہے تو اس کا حج قبول ہو جائے گا, مگر اس کا بلا محرم کے سفر کرنا ہی اس کے لیے باعث گناہ ہے. لہٰذا اگر کوئی کسی عورت کے پاس جو ہے اگر محرم نہیں ہے تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کے لیے اس کو شادی کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور وہ صاحب استطاعت نہیں ہے. اور اگر کوئی اس کا محرم, اس کا بھانجا, بھتیجا, بھائی جو ہے, اگر داماد, بیٹی داماد, اگر ایسے لوگ ہیں کہ جن کی رفاقت سے حاصل ہو سکتی ہے تو وہ حج کرنے کے لیے جائیں. اور سب سے پہلی بات یہ کہ کیا ان پر حج فرض ہے, وہ صاحب استطاعت ہیں کہ نہیں ہے. لیکن اگر عورت جائے گی تو وہ کسی محرم کے ساتھ ہی جا سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ان جوابات کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ بات کر رہے ہیں. سوال کیجئے اپنا. میرا سوال ہے محمد کے شہر میں ناز سنوا دیں. کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ میرا کوئی سوال نہیں, بس دعا میں یاد کریے گا مفتی صاحب سے کہ جتنے حرکت کرنے والے ہیں ان کو دعا کر لیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ.
یہ جی جی بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا پروگرام میں. جی پروفیسر صاحب جی میری آواز آپ تک آ رہی؟ جی جی میں آپ سن رہا ہوں. جیسے آپ نے فرمایا حج کے بارے میں بتا دیا, ایک چیز یہ نکل کے آ رہی ہے اور میں چاہتا بھی ہوں کہ ہمارے ناظرین یہ بات آج کے ایپیسوڈ یہ بھی جان جائیں کہ اگر جو حج پر جاتے ہیں اس میں کتنے فرائض ہوتے ہیں, حج میں کتنے فرائض ہوتے ہیں اور کتنے واجبات ہوتے ہیں, وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے. حضرات ناظرین کرام, حج میں احرام جو ہے یہ شرط ہے, احرام جو ہے یہ شرط ہے, اور اس کے بعد اس کے 2 رکن ہیں, اس کے 2 رکن ہیں, اور وہ ہے وقوف عرفہ اور طواف زیارت. وقوف عرفہ جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو نماز عصر اور ظہر پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے سے لے کر سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد تک میدان عرفات میں کیا جاتا ہے. یہ حج کا رکن ہے, فرض ہے اور سب سے اہم فریضہ ہے. اور دوسرا جو فرض ہے وہ طواف زیارت ہے. جی طواف زیارت جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو قربانی مینا میں قربانی دینے کے بعد حرم شریف آ کر طواف زیارت کرنا پڑتا ہے. یہ جو ہے وہ فرض ہے, اور اس کے علاوہ بہت سے کئی واجبات ہیں, جیسے سعی کرنا جو ہے واجب ہے, مزدلفہ میں قیام کرنا جو ہے وہ واجب ہے, قربانی کرنا جو ہے واجب ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ واجبات میں سے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت ساری سنتیں ہیں. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بہار سے. سوال پوچھیے اپنا. میرا سوال یہ ہے کہ حج کے درمیان میں کوئی گناہ ہو جائے تو کیا حج ہوگا؟ نہیں سوال آپ کا سن نہیں پایا. جی جی سوال کیا ہے آپ کا؟ حج کے درمیان میں کوئی گناہ ہو تو حج ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بہار سے کال کرنے کے لیے. عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں. مولانا صاحب آپ کا خیر مقدم ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور مولانا صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بہار سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ حج کے دوران اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہاں پر تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے اور کیا حج پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ اب حج میں جو ہونے والی جو غلطیاں ہیں وہ 2 قسم کی ہیں. وہ غلطیاں جن کا حج سے تعلق نہیں ہے اور وہ غلطیاں جن کا حج اور ان کے ارکان سے تعلق ہے. تو اس میں بہت تفصیل ہے کہ بعض ارکان جو سنت ہیں ان کے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, بعض ارکان جو واجب ہیں ان کے ترک پر جو ہے وہ دم دینا ہوتا ہے, قربانی کرنی ہوتی ہے, اور بعض ارکان فرض ہیں جن کے ترک سے حج ختم ہو جاتا ہے. تو اگر وقوف عرفہ اور طواف زیارت چھوٹ گیا تو حج ناتمام رہ گیا. لیکن جو واجبات ہیں اگر ان واجبات میں سے کوئی جو ہے چھوٹ جائے, جیسے تو ایسی صورت میں جو ہے واجب چھوٹنے کی صورت میں دم دینا پڑتا ہے, اور اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور جیسے جو طواف کیا جاتا ہے تو طواف کی کیا کیا شرائط ہیں وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے پروفیسر صاحب. طواف جو ہے آپ جانتے ہیں کہ طواف کی کئی قسمیں ہیں. طواف قدوم ہے کہ جب حاجی جو ہے وہ مکے میں آتا ہے اور تو وہ طواف قدوم یعنی حاضری کا طواف, اور حاضری کا طواف جو ہے یہ بھی جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ 7 پھیرے لگائے گا جس میں رمل بھی کرے گا, یعنی تھوڑے چھوٹے چھوٹے قدم لے کر اکڑ کے چلے گا. پہلے جو ہے چکروں میں, پھر نارمل جو ہے وہ طواف کرے گا. یہ حجر اسود سے تھوڑا پہلے کھڑے ہو کر طواف کی نیت کرے گا, حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے استعلام کرے گا یا حجر اسود کا بوسہ دے کر وہ طواف کو شروع کرے گا. اس کے بعد ملتزم پر آئے گا, ملتزم کے بعد ختیم ہوتے ہوئے رکن شامی اور عراقی, رکن عراقی اور شامی ہو کے پھر رکن یمانی پر آئے گا. رکن یمانی کے بعد وہ مستجار سے جو ہے وہ مستجاب کی طرف آئے گا, استغفار کرے گا, اور اس کے بعد حجر اسود کے قریب آئے گا اور وہاں پھر حجر اسود کو بوسہ دے گا یا اس کا استعلام کرے گا, اور اس طرح ایک چکر ہو جائے گا
اور اسی طرح اسے 7 چکر لگانے ہیں. بہت ساری دعائیں ہیں جو علماء کرام نے بتائی ہیں, مگر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ استغفار کیجئے, اور خاص کر کے رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان میں جو ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ دعا پڑھیے, چونکہ یہ طلب استغفار کی جگہ ہے. اسے مستجار کہتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جاتی ہے. لہذا اس طرح 7 چکر کیجئے. اور یہ طواف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی گھر کا طواف جو ہے اس کا پیغام یہ ہے کہ انسان یہاں سے جانے کے بعد زندگی بھر اللہ کے احکام کے گرد چکر لگاتا رہے گا اور ہمیشہ اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا رہے گا. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کرناٹک سے بات کر رہے ہیں. سوال پوچھے. ہلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی. سوال کیا ہے آپ کا؟ حج کے بعد عمرہ کر سکتے ہیں کیا؟ جی حج کے بعد عمرہ کر سکتے ہو کیا؟ کوئی اور سوال آپ کا اس کے علاوہ؟ ہم حج کے بعد عمرہ کر سکتے ہیں کیا ہمیں؟ اور مدینہ شریف میں سلام پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کرناٹکا سے. جی پروفیسر صاحب سوال آپ نے سنا, کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے حج پوری طرح سے مکمل ہونے کے بعد اگر مزید دنوں تک جو ہے کوئی انسان کوئی عازم حج اگر مکہ مکرمہ میں قیام کرتا ہے تو وہ تنعیم یعنی جسے مسجد عائشہ آج کل کہا جاتا ہے یا جعرانہ ایک مقام ہے, وہاں جا کر اور عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کر سکتا ہے, روز کر سکتا ہے اور صبح و شام کر سکتا ہے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ اگر مکہ مکرمہ میں کسی کا قیام طویل ہو, کوئی حج سے پہلے پہنچ گیا ہو یا حج کے بعد بھی کافی دنوں تک اگر وہاں مقیم رہا ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرے. چونکہ دوسری عبادتیں آپ ہندوستان میں بھی کر سکتے ہیں, مگر یہ طواف اور یہ صحیح جو ہے یہ عبادت جو ہے آپ مکہ مکرمہ کے علاوہ کہیں نہیں کر سکتے. لہذا زیادہ سے زیادہ عمرہ کیجئے, عمرہ مکمل کیجئے, اگلے دن پھر جو ہے تنعیم جا کر پھر احرام باندھیے اور پھر عمرہ کیجئے, یعنی طواف کیجئے اور سعی کیجئے اور حلق کیجئے یا قصر کیجئے, اور اس طرح برابر عمرہ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. چونکہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ حرم میں ہیں تو زیادہ سے زیادہ طواف کیجئے, یعنی عمرہ کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ طواف کیجئے, کیونکہ یہ نعمت آپ کو جو ہے حرم شریف کے باہر اور خانہ کعبہ سے دور ہونے کے بعد یہ نعمت آپ کو حاصل نہیں ہوگی. لہذا زیادہ سے زیادہ آپ وہاں طواف کیجئے. اور جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ اور عرش پناہ کی زیارت جو ہے یہ کسی مسلمان کے دل کی سب سے بڑی تمنا ہو سکتی ہے. وہاں جانا جو ہے وہاں جانا چاہیے. روض رسول کی زیارت کے قصد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے حاضری کے خط سے کسی شاعر نے کیا عمدہ بات کہی ہے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. مدینہ منورہ تو کعبے کا کعبہ ہے, لہذا بے حد شوق و ذوق کے ساتھ جانا چاہیے, درودوں کی سلام کی کثرت کے ساتھ جانا چاہیے. اور درود و سلام ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں, مگر سب سے افضل جگہ اس کے پڑھنے کی روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر یہ لہذا ضرور کیا جانا چاہیے. اور یہ ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ کسی بندے کو اپنے حبیب کی بارگاہ تک پہنچا. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی مفتی صاحب سے میرے 2 سوال ہیں. میں فراز بول رہا ہوں علی گڑھ سے. جی مفتی صاحب جو لوگ عازمین حج سفر حج پر نہیں جا پائے ہیں تو وہ لوگ اپنے ملک میں رہ کر یا اپنے گھر میں رہ کر جو حج کے ایام ہیں خاص طور سے یقین ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کیا عبادات کریں گے, کیا تسبیحات ہیں جن کا وہ ورد کریں. اور دوسرا ناصفہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ایک نعت پاک سنیں. جی بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے علی گڑھ سے. جی افضل منگلوری صاحب نعت کی بھی فرمائش آئی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے نعت کے چند اشعار پیش کریں. ابھی حضرت نے جائزی صاحب نے ذکر کیا کعبے کا طواف کا, تو میں شعر پیش کر رہا ہوں.
لیکن کہ میری حاضری متعدد بار ہوئی، اللہ کو کرم ہوا. مٹتی ہے گناہوں کی بے شک ہر دل سے سیاہی کعبے میں، مٹتی ہے گناہوں کی بے شک ہر دل سے سیاہی کعبے میں، ہر لمحہ برستا رہتا ہے، ہر لمحہ برستا رہتا ہے انوار الہی کعبے میں، ہر لمحہ برستا رہتا ہے انوار الہی کعبے میں. اور شعر سماعت فرمائیے گا، اور افضل مغلوری کو دعاؤں میں یاد رکھ کے جو بھی عازمین دیکھ رہے ہیں جی کہ جب عجز سے بندہ کرتا ہے رو رو کے دعائیں تو رب کو، جب عجز سے بندہ کرتا ہے رو رو کے دعائیں تو رب کو، رو رو کے دعائیں تو رب کو محبوب کرم کر دیتی ہے، محبوب کرم کر دیتی ہے یہ اشک نگاہی کعبے میں، مٹتی ہے گناہوں کی بے شک ہر دل سے سیاہی کعبے میں. اور وحدت پہ جو ایمان رکھتا ہے اور شرک سے توبہ کرتا ہے، وحدت پہ جو ایمان رکھتا ہے اور شرک سے توبہ کرتا ہے، اور شرک سے توبہ کرتا ہے، لکھتے ہیں فرشتے بھی اس کی جنت کی گواہی کعبے میں. کیا بات، بہت لکھتے ہیں فرشتے بھی اس کی جنت کی گواہی کعبے میں. اور شاہان زمانہ کو اکثر کعبے میں بھکاری دیکھا ہے، شاہان زمانہ کو اکثر کعبے میں بھکاری دیکھا ہے، کعبے میں بھکاری دیکھا ہے، اور پایا ہے غلاموں کو میں نے، پایا ہے غلاموں کو میں نے کرتے ہوئے شاہی کعبے میں. کیا بات، بہت خوب، کیا پیارا شعر ہے افضل پایا مغلوری صاحب. ہے غلاموں کو میں نے کرتے ہوئے شاہی کعبے میں. اور مروہ و صفا کے ذرے بھی خود لیتے ہیں بوسے تلووں کے، یہ مشاہدہ ہے. جی مروہ و صفا کے ذرے بھی خود لیتے ہیں بوسے تلووں کے، خود لیتے ہیں بوسے تلووں کے. اور اس وقت سفر کو آتے ہیں اللہ کے راہی کعبے میں. کیا بات، کیا پیارا شعر. اس وقت سفر کو آتے ہیں اللہ کے راہی کعبے میں. اور درباروں میں رب کے جھکتے ہیں ایک ساتھ برے ناصر لاکھوں، دربار میں رب کے جھکتے ہیں ایک
ساتھ برہنا سر لاکھوں، ایک ساتھ برہنا سر لاکھوں، اور چلتا ہی نہیں ہرگز کوئی انداز کلاہی کعبے میں، کیا بات، کیا بات، چلتا ہی نہیں ہرگز کوئی انداز کلاہی کعبے میں۔ اور مقطع سنیے گا افضل منگلوری کا یہ جی کہ اکرام کے دستاویزوں پر ایجاب کی مہریں لگتی ہے، اکرام کے دستاویزوں پر ایجاب کی مہریں لگتی ہے، ایجاب کی مہریں لگتی ہے، اور ملتی ہے دعاؤں کو افضل مقبول پناہی کعبے میں، کیا بات افضل منگلوری ملتی صاحب، ہے دعاؤں کو افضل مقبول پناہی کعبے میں۔ بہت بہت شکریہ اب جائسی صاحب، صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ مولانا صاحب آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں افضل منگلوری صاحب جو رڑکی اتراکھنڈ سے جڑے ہیں۔ افضل منگلوری صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ مولانا صاحب بریک پہ جانے سے پہلے علی گڑھ سے فراز صاحب نے سوال کیا تھا کہ جو سفر حج پر نہیں جا پائے ہیں، جن کو اس بار سعادت نہیں حاصل ہو پائی ہے، وہ حج کے خاص 3 دن میں کیا عبادت کریں؟ حضرات ناظرین کرام، پورا ذوالقعدہ کا مہینہ اور بالخصوص اس کے اولین جو ہے 13 دن جو ہے وہ بے حد فضیلت والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ والفجر والیالین عشر، والفجر والیالین عشر کر کے ان 10 راتوں کی فضیلت بیان کر رہا ہے جو بقرعید کی پہلی تاریخ سے لے کر اور 10ویں تاریخ تک واقع ہوتی ہیں۔ تو یہ، اور اس میں جو قربانی صاحب استطاعت پر فرض کی گئی ہے، صاحب نصاب پر، وہ اسی لیے ہے کہ حجاج کرام جو ہے بیت اللہ الحرام میں صفا اور مروہ کے درمیان، منا اور مزدلفہ اور عرفات میں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے وہ اعمال حج پر عمل کر رہے ہیں، تو ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے اپنے اپنے وطن میں، اپنے اپنے گھروں میں قربانی دے کر گویا ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں ایک طرح سے۔ تو یہ بڑی ہی معتبر دن ہے، بڑی ہی اہم دن ہے، بڑی فضیلت کے دن ہے۔ اسے چاہیے کہ ہم اس میں خوب عبادتیں کریں، نمازیں ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، میں گوڈندی پونا مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں۔ سوال پوچھے۔ ہاں، میرے 2 سوال تھے۔ پہلا سوال تو ایسے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے جی تو جو مانگے وہ دعا انشاءاللہ قبول ہوتی ہے۔ جی جی تو اپن ایک سے زیادہ اگر حج یا عمرہ کرتے ہیں تو دوسری بار تیسری بار جب نظر پڑے گی تو کیا دعا جو مانگے وہ قبول ہوگا؟ جی۔ اور میرا دوسرا سوال یہ تھا جی کہ عرفات کے 9 ذی الحجہ کو جب حاجیوں خیمے میں رہتے ہیں تو کبھی کبھی وہاں پہ ٹور کے ساتھ جاتے ہیں، تو جو نمازیں ہوتی ہے تو وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ کبھی کبھی قصر نہیں پڑھاتے 2 رکعت جی ظہر اور عصر۔ جی تو کیا ہم اکیلے ظہر اور عصر قصر کر کے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال تھا مولانا صاحب۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پونے سے آپ نے کال کیا۔ جی پروفیسر صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ بہت عمدہ سوال ہے اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ سوال بہت سارے ذہنوں میں ہوں گے۔ تو جو کعبے پر پہلی نظر کا مفہوم ہے، آپ جب بھی جو ہے خانہ کعبہ میں جائیں، اور بالخصوص جب آپ حج اور عمرہ کی نیت سے آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، جب آپ باب السلام سے جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، تو چاہیے کہ اس کا طریقہ علماء نے بیان کیا ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھ کر جو ہے آپ چلتے ہوئے جائیے، اور جب ساری دالانیں ختم ہو جائیں، جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نگاہیں اٹھیں گی تو سیدھے کعبہ مکرمہ پر، کعبہ مقدسہ پر پڑیں گی، تو اس وقت نہایت ادب سے جو ہے سر کو اٹھانا چاہیے، نگاہوں کو بلند کرنا چاہیے، اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنی چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت میں جو بھی دعائیں جو ہے کی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ
انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے گا. لہذا یہ دعاؤں کا خصوصی وقت ہے. مگر اگر آپ دوبارہ حج کرنے کے لیے اگلے سال جاتے ہیں تب بھی آپ پہلی نظر کی جو ہے وہ وہی اہمیت ہے جو آپ پہلی بار زیارت کرنے کے لیے گئے تھے, اور اس بار جتنی دیر تک آپ دعائیں کرتے رہیں گے پلک جھپکائے بغیر, انشاءاللہ وہ تمام دعائیں جو ہے وہ قبول کی جائیں گی. اور دوسری بات جو عرفات میں نماز پڑھنے کی بات کی گئی ہے, عرفات میں حجاج کرام جو ہے وہ مسافر ہوتے ہیں, اور مسافر کے لیے جو ہے وہ قصر جو ہے اگر کوئی اکیلے پڑھے گا تو بھی قصر کرے گا, اور جماعت کے ساتھ اگر پڑھے گا, دونوں نماز کی جماعتیں جو ہے ہوں گی وہ بھی جو ہے وہ قصر کی جو ہے نیت ہوگی. البتہ اگر کوئی مقیم شخص اگر نماز پڑھا رہا ہے تو وہ پوری نماز پڑھائے گا اور مسافر کو اس کے پیچھے پوری نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اگر وہ مسافر اکیلے پڑھے گا تو 2 رکعت قصر کے طور پر پڑھے گا. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی پروفیسر صاحب طواف کرتے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں جہاں پر جس چکر میں جو ہے وضو ٹوٹا ہے وضو کرنے کے بعد وہیں سے شروع کرنا چاہیے یا پھر پہلے چکر شروع؟ جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے اس کو آگے شروع سے جو ہے حجر اسود کے پاس آ کے استعلام کر کے جو ہے وہ اس کو پورا کرے, وہاں سے آ کے اس کو جوائن کرنا چاہیے. اور اگر نفل طواف کر رہے ہیں تو آپ نئے سرے سے 7 طواف جو ہے ایک بار بھی کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی پروفیسر صاحب نفلی طواف کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. نفلی طواف یہ ہوتا ہے عزیزان گرامی اور خاص کر کے جو عازمین حج ہیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے خانہ کعبہ کے اندر مسجد حرم میں جو ہے ہم گزاریں, چونکہ یہ بڑی فضیلت کی جگہ ہے, یہ بڑی برکت کی جگہ ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں ایک عمل کا ثواب جو ہے وہ 1 لاکھ میں ملتا ہے. اور دوسری تمام عبادتیں مثلا نفل نماز ہے, تسبیح ہے, قرآن کی تلاوت ہے, یہ سارا کام ہم جو ہے مکہ میں بھی کر سکتے ہیں, حرم شریف میں بھی کر سکتے ہیں, اور واپس آ کر ہم اپنے اپنے شہروں میں بھی کر سکتے ہیں. مگر طواف ایک ایسی عبادت ہے جو حرم کے باہر ہمیں میسر نہیں ہے. حرم کے باہر جو ہے ہمیں یہ نعمت جو ہے حاصل نہیں ہے. لہذا زیادہ سے زیادہ نفلی طواف جو ہے وہ وہاں رہ کے کرنا چاہیے. جو بھی فرض نمازوں کے بعد جو ہے جو بھی وقت ملے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نفلی طواف کے ذریعے جو ہے اس وقت کا استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ نعمت ہے اللہ کے گھر کا طواف. یہ عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے جو ہمیں خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں اور میسر نہیں ہے. لہذا یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ وہاں زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کیجئے. مثلا جو آپ جو ہے طواف کرتے ہیں, طواف زیارت کرتے ہیں, یہ جو ہے طواف قدوم سنت ہے, طواف زیارت جو ہے وہ فرض ہے, طواف وداع جو ہے وہ واجب ہے. مگر ان تینوں قسم کے طواف کے علاوہ نفلی طواف بھی ہے کہ آپ طواف کی نیت کریں اور حجر اسود کے پاس سے جو ہے کعبہ شریف کا طواف شروع کر دیں. جی پروفیسر صاحب یہ نظر کا طواف جس کو منت کا طواف بھی کہا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ادا کیا؟ منت کا طواف بھی ہو سکتا ہے اور منت کا حج بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی نے کوئی اپنا حج فرض ادا کر چکا ہے اور اس کے بعد وہ منت مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا جو ہے اسے قبولیت عطا فرمائی تو ہم اللہ کے لیے حج کریں گے, تو اس کو پورا حج بھی کرنا پڑے گا. اگر اس نے منت کی ہے کہ اگر ہم حج کرنے جا رہے ہیں, اگر یہ کام پورا ہو گیا تو ہم طواف کریں گے اللہ کے گھر کا, تو طواف کر سکتا ہے. اور یہ عبادتیں جو ہے نظر کے طور پر جو ہے ان کی منت کی جا سکتی ہے. جی اور طواف وداع کیا ہوتا ہے اور یہ کب کرنا چاہیے وہ بھی آپ ہمارے طواف وداع جب مکہ مکرمہ سے کسی کو نکلنا ہو, یعنی حج کے تمام ارکان جو ہے وہ پورے ہو گئے ہیں, عرفات میں وقوف ہو گیا ہے, مزدلفہ میں جو ہے وہ قیام ہو چکا ہے, رات گزاری جا چکی ہے, جمرہ عقبہ کو جو ہے اس کی رمی ہو چکی ہے, قربانی ہو چکی ہے, سر مڈایا جا چکا ہے, طواف زیارت ہو چکی ہے. اس کے بعد 3 دن جو مینا میں قیام کرنا ہے اور رمی جمار کرنا ہے, اس سے فارغ ہو کر جب آپ مکے میں آتے ہیں تو اپنا سامان رخت سفر باندھتے ہیں, واپسی کی تیاری کرتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اس پاک گھر پہ چلتے چلتے اور آخری لمحے میں وہاں آئیں اور طواف وداع کریں. یہ دراصل اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت طلبی ہے کہ اے رب العالمین ہم تیرے گھر سے رخصت ہو رہے ہیں, لہذا تیرے گھر کا آخری کام مکے میں جو ہم کریں گے وہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے مکے سے رخصت ہوں گے. جی بہت بہت شکریہ. طواف کو طواف وداع کہتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جیسی صاحب, آپ نے پروگرام میں شرکت کری اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے.
اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. اللهم لبيك